Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear viewers of Madani channel, I welcome to all the viewers in our new episode Learn Quran. Inshallah Azza wa Jal, today we will learn some more verses of Surah Baqarah. So let's make good intention in the start of the silsila, because niyatul mu'mini khairum min amali. The intention of a mu'min is better than his action. And it is said that if a person makes more and more good intentions before any good and permissible work, so Allah Tabarak wa Ta'ala will bless him with more and more virtues. So you can make the intention that I learn the knowledge of deen, whatever is taught here, inshallah Azza wa Jal, I'll try to act upon all those commandments of Allah Tabarak wa Ta'ala. Whatever I learn, inshallah Azza wa Jal, I'll try to convey these all messages to other Muslims as well, inshallah Azza wa Jal. And the special thing and very important, I'll watch the whole silsila from the start to the end. And a very important intention which you have to make, that you should not keep yourself busy in any kind of work. Because if you watch the silsila and you are busy in some works, so maybe you will misunderstand any commandment or any explanation. There are too many benefits of the recitation of Durud Pak. So the summary of one narration is, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, whosoever recites 3 times Durud Pak in the morning and 3 times in the evening, Allah Tabarak wa Ta'ala forgives the sins of that day and that night. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Allah Tabarak wa Ta'ala says, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And when we said to Malaika, angels, make sajda to Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. So all the angels, they made sajda, but Shaitan, he denied. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. He denied and he became arrogant. Wa kana minal kafirin, and that's why he became among kuffar. So this is a very important ayah of Surah Baqarah. It tells us very important historical story. And that story is, that hikayat is about Malaika and Iblis, when Allah Tabarak wa Ta'ala showed the importance of human being and announced that I'm going to make human being as my Khalifa. And after that, Allah Tabarak wa Ta'ala showed the preference of Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam among all the Malaika. And he said to them to make sajda for Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam. All Malaika, they accepted and they did. But Iblis, his actual name is Azazil. He was the teacher of Malaika. He wasn't one of the Malaika. He was a jinn, but due to his knowledge, due to his worship, he was very famous among Malaika, and he used to teach Malaika. But due to his denial, Allah Tabarak wa Ta'ala said that from now he is mardud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, and he became kafir. So this is a very important historical place in the Holy Quran. Let me tell you 2 very important things on this place. First of all,
every Muslim should know that there are basically two kinds of sajda. The one kind is sajda ibadat, sajda for worshipping, and the second kind is sajda ta'zimi. That's kind of sajda a person makes to pay respect to someone. So basically this sajda was the sajda ta'zimi. It wasn't the sajda ibadat, because sajda ibadat is allowed only for Allah tabarak wa ta'ala, and it is not allowed for anyone, and it wasn't allowed for anyone. So sajda ibadat is only for Allah tabarak wa ta'ala, and sajda ta'zimi, it was allowed in the previous ummah, but for this ummah this sajda is also not allowed. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam forbade from this sajda as well. So the sajda which malaika made for Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, as well the brothers of Sayyidina Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, they made for Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam. So these both sujood are sujood ta'zimi, sajda ta'zimi, the second kind of sajda. So these kinds should be considered, and it should be in our mind that each and every sajda is not kufr. If someone, he is doing any sajda to pay respect to someone, and his intention is not for worshipping that person, so it is haram, it is najaiz, it's not allowed in Sharia. It's gunah, it's sin, but not shirk or kufr. तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर उस वाक़े का बयान फरमाया कि जब अल्लाह ने मलाइका को आदम अला नबीजना वालैहि सलातु वसलाम को सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो तमाम मलाइका ने सजदा किया, और शैतान ने, जिसका असल नाम अज़ाज़ील है, उसने इनकार किया तकब्बुर की वजह से कि मैं आदम से अफजल हूँ और मैं आग से बनाया गया हूँ, आदम को मिट्टी से बनाया गया है। उसके दिल में तकब्बुर था, हसद भी था, और इस वजह से उसने कहा कि मैं आदम अला नबीजना वालैहि सलातु वसलाम को सजदा नहीं करता। इस वजह से वो मरदूद ठहरा, और कुरान का फतवा उसके बारे में ये ठहरा कि वो काफिर हो गया और क़यामत तक के लिए मलऊन ठहरा। जो भी शैतान की पैरवी करेगा वो भी अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों में शुमार किया जाएगा। After that, Allah Tabarak wa Ta'ala said, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. And when we said to Adam and his wife, Hazrat Sayyidatuna Hawwa radiyallahu ta'ala anha, now you stay in Jannah and you eat whatever you want, but don't come near to this tree. There was a specific tree and that was forbidden for them. So Allah Tabarak wa Ta'ala said, you can eat whatever you want in this Jannah, in this place, all the things are for you, but this specific tree is forbidden for you. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. And if you eat from this tree, so you would be مِنَ الظَّالِمِينَ, the person who crosses the boundary. So it was the exam for Sayyiduna Adam and Hawwa alayhi salam wa radiyallahu ta'ala anha. So after this command, Shaitan came to Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, and he instilled waswasa in his heart and said, Allah Tabarak wa Ta'ala forbade you to eat from this tree, because if you will eat from it, so you will stay forever in this Jannah. So here Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam thought maybe the order wasn't in the sense of najais, it was in the sense of khilaf-e awla or makruh tanzihi. So here Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam made khata'i ijtihadi, and he ate from that tree, and after that Allah Tabarak wa Ta'ala ordered Adam and Hawwa alayhi salam wa radiyallahu ta'ala anha to come down to the earth,
and this part of the incident is explained in the Holy Quran in this verse. Allah Tabarak wa Ta'ala says, فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. So Shaitan made them slip from there and he took them out of the place where they were. And in this way, Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam and Hawwa radiyallahu ta'ala anha came to the earth. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خاص درخت سے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان آیا، اس نے وسوسہ ڈالا، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ممانعت جو ہے وہ ناجائز کے درجے میں نہیں ہے، آپ سے یہاں پر خطۂ اجتہادی سرزد ہوئی اور آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخت سے کھا لیا، اور اس کے بعد آپ کا لباس جو ہے وہ دور ہو گیا، آپ کو حیا محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں اب زمین پر چلے جائیں۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لائے۔ یہاں پر ایک بڑی ہی اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا، آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فعل وہاں پر سرزد ہوا تو وہ گناہ کے درجے پر نہیں تھا، بلکہ یہ خطائے اجتہادی تھی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ حکم جو ہے وہ ناجائز کے درجے میں نہیں، اور بھی اس کی تعویلات مفسرین کرام نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی حد تک، قرآن میں سمجھنے اور بیان کرنے کی حد تک تو درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بعض بے باک لوگ معاذ اللہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ان کو منع کیا جاتا ہے تو اس واقعے کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو آدمی ہیں، جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی تو ہم کیا ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی گفتگو بہت حد تک کفر کے قریب لے جا سکتی ہے، اور اس طرح کا انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے اس کی اجازت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کا چاہے جس طرح سے تذکرہ فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان واقعات کو اس طور پر اپنی گفتگو میں لائیں یا ذکر کریں، اور وہ ناجائز یا گناہ کے مرتبے پر وہ خطا نہیں تھی۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہ سے معصوم ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کام ان سے سر انجام ہوا کہ جو ان کی شایان شان نہ تھا، نہ یہ کہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا، رب عز و جل کی نافرمانی کی۔ اور اس چیز کو ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فعل سرزد ہوا وہ فعل قصدن نہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جو ہے وہ نیت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان عظیم محبوبوں کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ انبیاء کرام سے متعلق بولے جانے والے وہ کفریہ کلمات کہ جو بعض اوقات عوام کی زبان پر آتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس کی مثالیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ ضرور پڑھیے گا، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور جن کے پاس مکتبۃ المدینہ تک رسائی ممکن نہیں وہ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ So after that Allah Tabarak wa Ta'ala says وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. The summary of this was, and we said to Adam and Hawwa alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha, you should go down towards the earth whenever there would be any guidance from me. So whosoever will follow that guidance,
So there won't be any fear for him, and there won't be any sadness for him. So this is the order and commandment of Allah Tabarak wa Ta'ala, and whatever guidance Allah Tabarak wa Ta'ala has sent down towards us, we have to follow that. We have to follow the footsteps of our Holy Prophet Sallallahu Ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. This is the Madani Maqsad of Dawat Islami as well. That Dawat Islami is the movement to spread the message of Quran and Hadith all over the world. That's why we are watching Madani channel. It should be the intention. Whatever we are listening here, we have to follow that. So my dear Islamic brothers, I invite you to come into the Madani environment of Dawat Islami, to embrace the Madani environment of Dawat Islami. Wherever you are in the world, you can have the Madani environment of Dawat Islami. Alhamdulillah, Dawat Islami is working in more than 95 different departments. So whatever you do, wherever you live, you can have the Madani environment of Dawat Islami. And you can get connected with Dawat Islami by this Madani channel as well. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Let's move towards the segment of important vocabulary of the day. Qulna, we said. Usjudu, you all make sajda. Aba, he denied. Istakbara, he became arrogant. Uskun, you live. Zawjuka, your wife. Kula, both of you eat. Shi'tuma, both of you want. La taqraba, both of you should not come near to. Azalla, he made slip. Akhraja, he took them out. Ihbitu, you come down. Hudan, guidance, hidayah. This was the important vocabulary of the day. We make dua in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. May Allah bless us with the sense of the Holy Quran. May Allah give us power and tawfiq to act upon whatever is taught today. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn